إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورۃ البقرہ کے اس حصے پر گفتگو کی تھی جو بنی اسرائیل سے متعلق تھی۔ آج ہم اس حصے میں گفتگو کریں گے امت مسلمہ سے متعلق جو آیات اور جو مضامین آئے ہیں اور جو احکام انہیں دیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے تیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 143 سے، جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اب یہاں ایک نئی امت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے کرنے کے یہ کام ہیں۔ تم سے پہلے 2500 سال تک امامت بنی اسرائیل کے پاس رہی، لیکن یہ امامت ان سے اس لیے چھین لی گئی کہ ان کے یہ کرتوت تھے، یہ نافرمانیاں تھیں اور یہ ان کا فسق و فجور تھا۔ اگر تم بھی یہ کام کرو گے تو تم سے بھی امامت چھین لی جا سکتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جو چیز، جو مشروط وعدہ ان سے کیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، بعینہ ہی وہی بات، وہی چیز اور وہی وعدہ امت مسلمہ سے کیا گیا۔ مشروط وعدہ ان سے کہا گیا تھا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، ان سے کہا جا رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، اگر تم لوگ مجھے یاد کرو گے، یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ ایک مشروط وعدہ ہے۔ اگر تم مجھے فراموش کر دو گے، میری تعلیمات کو، میری کتاب کو، میرے رسول کی تعلیمات کو فراموش کر دو گے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مشروط وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح کا وعدہ امت مسلمہ سے کیا گیا یہاں پر۔ اب یہاں ایک اور بات ذرا دیکھ لیجئے کہ جب ایک نئی امامت سامنے آ گئی امت مسلمہ کی تو دو چیزیں ان کے سامنے تھیں۔ ایک تو ان کو یہ بتایا جانا ضروری تھا کہ اس سے پہلے جو امام تھا، جو لیڈر تھا، اس کو کن وجوہات کی بنیاد پر معزول کیا گیا، اور نئے آدمی کو پھر تفصیل کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ضروری تھا۔ چنانچہ عقیدے کی تعلیمات ان کو دی گئیں، عبادات کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اور یہ روزے ہیں، اور یہ حج ہیں، تو یہ احکامات آپ کو یہاں ملتی ہیں۔ اخلاقی تعلیمات بھی سورہ بقرہ میں ملتی ہیں، احکام بھی ملتے ہیں، اور پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاد اور انفاق کے احکام بھی ہیں، روزوں کے احکام بھی ہیں، اور قصاص کے احکام ہیں، سود کے احکام ہیں، تجارت کے احکام ہیں، رہن کے احکام ہیں، طہارت کے احکام ہیں، تیمم کے احکام ہیں، حیض کے بارے میں احکام ہے، غسل کے بارے میں احکام ہے۔ تو یہاں احکام آپ کو ملتے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی عجیب و غریب ہے، ان احکام کے دوران بار بار انفاق اور جہاد کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس تیسرے حصے کے نظم کے بارے میں میں ذرا آپ کی خدمت میں اس لیے تفصیل سے گفتگو رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز اور صبر اور حج و عمرہ کے احکام دیے گئے، اور اس کے بعد حج جو ہے پھر جہاد کا حکم کیوں دیا گیا اور انفاق کا حکم کیوں دیا گیا؟ اسی طرح رزق حلال کی اور رزق حرام کے احکام دیے گئے، اس کے بعد پھر جہاد کا کیوں ذکر کیا گیا؟ قصاص، وصیت، روزوں اور رشوت کے احکام دیے گئے، اس کے بعد پھر جہاد و انفاق اور حج کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح ادخلوا فی السلم کافہ کا ذکر کیا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، اس کے بعد کہا گیا کہ انفاق اور جہاد کرو۔ ایسا کیوں ہوا؟ پھر شراب، جوئے اور یتیموں کے بارے میں نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، رضاعت کے، مہر کے احکام دیے گئے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا
کہ جہاد کرو، انفاق کرو، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انفاق کے نتیجے میں جہاد ہو سکتا ہے۔ پیسوں کے بغیر دنیا میں کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی، اور جہاد کے نتیجے ہی میں ایک اسلامی حکومت، ایک اسلامی اجتماعیت قائم ہوتی ہے، اور اسلامی اجتماعیت ہی کے نتیجے میں بہت سارے احکام پر عمل درآمد ممکن ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر اجتماعیت نہیں ہوگی تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مسجدیں تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح قصاص کا قانون، یعنی قتل کے بجائے قاتل سے بدلہ لیا جانا ضروری ہے، ان احکام پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکتا اگر اسلامی عدالتیں نہ ہوں۔ تو اسلامی حکومت کا قیام بہت ضروری ہے تاکہ احکام پر 100% عمل درآمد ہو سکے۔ تو سورۃ البقرہ کے اس تیسرے حصے میں امت مسلمہ کو ہر قسم کے احکام دیے گئے ہیں، اور درمیان میں بار بار انفاق اور جہاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے چند احکامات کا تذکرہ کروں گا۔ آیت نمبر 153 سے 157 تک نماز، صبر، جہاد کا مطالبہ کیا گیا، اور پھر آیت نمبر 158 میں حج اور عمرے کا ذکر ہے، یعنی عبادات کی گفتگو ہے، اور اس میں توحید الوہیت اور توحید ربوبیت دونوں کا مطالبہ ہے۔ آیت نمبر 168 سے 176 تک رزق حلال اور رزق حرام کے بارے میں احکام ہے، اور 177 آیت البر ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ نیکی کی اصل روح کیا ہے۔ تو اصل روح یہی ہے کہ آدمی اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی احکامات کی پیروی کرے۔ آیت نمبر 78-79 میں قصاص کے احکام ہیں، اور 180-182 میں وصیت کے احکام ہیں، 183 سے 187 تک روزوں کے احکام ہیں، 188 آیت رشوت کے بارے میں ہے، اور پھر جہاد و انفاق اور حج کے احکام آتے ہیں آیت نمبر 190 سے 207 تک، اور 208 میں کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی عبادات کے احکام کو اور جہاد و انفاق کے احکام کو، حکومت کے احکام کو، قصاص کے احکام کو، سب کو قبول کرو اور سب پر عمل درآمد کرو۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم